الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواہ مسلم. محترم حضرات، کل آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی سختی اور اس دن دھوپ کی تپش اور لوگوں کی پریشانی کی منظر کشی کی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی بتائی ہیں ان کو بلا چون و چرا تسلیم کرے، اس کو مانا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے، اگرچہ وہ چیز ہمارے عقل میں آئے چاہے نہ آئے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں داخل ہے. اگر کوئی شخص آپ کی بتائی ہوئی کسی بات پر شک کرتا ہے اور اس پر اسے یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں. تو یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی خطرناکی کا احساس کرتے ہوئے اس دن کی ہولناکی اور اس کی پریشانی سے بچنے کی تدبیر کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف سن لیں اور جان لیں اور مطمئن ہو جائیں. دنیا کی اس تپش کو، اس دھوپ اور سورج کی اس تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، پریشان حال ہیں، تو بھلا قیامت کے دن کی اس تپش کو اور جہنم کی آگ کی تپش کو، اس کی حرارت اور اس کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کل جو آپ نے حدیث سنی کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آج کی اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یعرق الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے ہوں گے. کتنا پسینہ ہوگا؟ آج تھوڑی دیر تھوڑا سا پسینہ نکل آتا ہے اور کپڑا بھیگ جاتا ہے تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پریشان رہتا ہے، جلدی سے کپڑے بدلو، جلدی سے نہاؤ اور تاکہ چین ملے. لیکن اس دن اس قسم کا کوئی اس قسم کی سہولت نہیں ہوگی کہ انسان جائے اور نہائے اور کپڑے بدلے اور کیا کرے، اس کو کہیں سایہ مل جائے. نہیں، ہاں اللہ رب العالمین جس کو سایہ دے گا اسی کو سایہ ملے گا، باقی لوگوں کو سایہ نصیب نہیں ہوگا. اسی دھوپ میں جلنا ہوگا، وہ بھی 50,000 سال کے وقت رہے دن. آپ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن پسینے میں شرابور ہوں گے. حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا. کتنا پسینہ ہوگا؟ کہا کہ لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ نیچے تک پسینہ چلا جائے گا. اتنا پسینہ ہوگا کہ پسینہ زمین کے اوپر گرے گا اور زمین کے نیچے 70 ہاتھ تک وہ پسینہ چلا جائے گا. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ. اس کے بعد پھر اوپر پسینہ ہوگا اور ہوتے ہوتے کیا ہوگا، لوگوں کے منہ تک اور ان کے کان تک پسینہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچے اور غور کرے اس دن کی سختی اور اس وقت کی پریشانی کا. اور اس طرح آج کی اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے فکر کرتے ہیں، اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اس سے زیادہ 1000 گنا زیادہ اس دن کی اس گرمی اور اس تپش سے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. انسان اگر سوچے، اس حدیث کے اندر غور کرے تو اس کا چین و سکون چھن جائے اور اس کی جو ہے نیند اڑ جائے راتوں کی. آج ہم تھوڑی سی گرمی سے پریشان ہیں، نیند نہیں آتی، بے حال ہیں، چکر آتا ہے، کیا صورتحال ہے. قیامت کے دن کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو
خطبہ دیا تو آپ نے یہی بات کہی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، آپ نے ہمیں خطبہ دیا، اتنا دل دہلا دینے والا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہیں تو تم ہنسنا بھول جاؤ، تم بہت کم ہنسو اور تم بہت زیادہ رو۔ تو قیامت کے دن کی یہ ہولناکی اور عذاب کی سختی اور لوگوں کا جو برا حال ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری ہنسی گم ہو جائے، تم ہنسنا بھول جاؤ اور روتے رہو۔ فقط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم حنین، صحابی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت غیر ہو گئی، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ زور زور سے رونے لگے، سر جھکا کر رونے لگے، اور اس طرح سے یہ صورتحال ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ کہ کوئی کھیل تماشا اور قصہ کہانی نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر انسان اپنی فکر نہ کرے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے ہلاکت سے، تو اس سے بڑھ کر نادان اور ناسمجھ انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے کچھ گرنے کی آواز سنی، جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو آواز آتی ہے، آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، فقال هل تدرون ما هذا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ آواز کیسی ہے جو آپ لوگوں نے سنی، پتہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسی آواز ہے۔ قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی تم نے آواز جو سنی ہے یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا۔ 70 سال پہلے یہ ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال گرتے گرتے آج ابھی اس وقت وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو اس پتھر کے گرنے کی آواز جو تھی وہ جو تم نے سنی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، غور کریں، جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے کہ اس کے سرے سے کوئی پتھر کوئی چیز پھینکی جائے تو اس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائے، منٹ نہیں اور گھنٹہ نہیں، دن نہیں، مہینہ نہیں، 70 سال میں اس کے سرے سے نیچے گہرائی میں کوئی چیز گرے گی۔ تو کتنی خطرناک یہ جہنم ہے اور کس قدر ہولناک اس کا عذاب ہوگا۔ ہم اور آپ اس پر غور کریں اور اپنی فکر کریں۔ ہم جو غفلت کے پردے تان کر، غفلت کی چادر تان کر ہم جو سو رہے ہیں اور بے فکر ہیں، اس پردے کو چاک کرے، اس چادر کو اتار پھینکے اور اللہ رب العالمین کی جناب میں سچی توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اور جہنم کی ہولناکی سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ناکامی سے اور خسارے سے اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے، اور دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے عمل کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔